محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ وجهه القائلون ولا يحصي نعمه اللادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام وعلى تحية والإكرام على السيد يسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم ما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على وارث علم النبيين حاكم يوم الدين رئيس العارفين نقطتي تحت الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم والقابہم اجمعین من يوم ظلمهم وراودهم إلى يوم الدين لا سيما بقية الله المنتظر العظيم روحي غير العالمين لغرابه مقدمه الفداء الشريك القرآن كلمة الرحمن إمام الإنس والجان صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل سيدي ومولاي عجل اللہ تعالی فرجک. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرمان الہی ہے خدا تعالی اپنے پیارے پیارے حبیب سے مخاطب ہو رہا ہے اور قرآن مجید میں اس مخاطبت کو درج کیا سورہ شعراء میں. سبب مخاطبت یہ ہے کہ خدا اپنے حبیب کو شایان شان حبیب عجب دلوانا چاہ رہا ہے کار رسالت کا. آیت کا اگر ترجمہ کیا جائے تو آیت یوں ہے کہ اے حبیب اے میرے پیارے کہہ دیجئے نہیں چاہتا میں کچھ بھی سوائے اس کے کہ یہ آپ کے قرابت داروں کی مودت کو اختیار کریں. یہ آیت کا ظاہر ہے, یہ آیت کا ترجمہ ہے, یہ آیت کا مفہوم ہے. لیکن جیسا کہ بندہ پرور میں خوب واضح ہے کہ ہر آیت کا ایک ظاہر بھی ہوتا ہے, باطن بھی ہوتا ہے, ظاہر کا ظاہر بھی ہوتا ہے, باطن کا باطن بھی ہوتا ہے. آیتیں متشابہ بھی ہوتی ہیں, محکم بھی ہوتی ہیں. لہذا جب صاحب تفسیر سے پوچھا گیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے تو صاحب تفسیر نے وردانی کر کے قول معصوم کے ذیل میں اقوال معصوم کے ذیل میں یہ کہلایا کہ یہ آیت کا پس منظر یہ ہے کہ خدا اپنے حبیب کے قرابت داروں کی مودت کو اختیار تو کروا ہی رہا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ عارف بنانے کی کوشش کر رہا ہے. معرفت کی مملکت میں ہر کسی کو اس زینے تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے جسے لا یدرک منزل کہتے ہیں. وہ منزل ہے جو درک نہیں کی جا سکتی. اگر ناقص انسان بس القابات کے ذریعے اسے سمجھنے کی کوشش کر لیں تو بس اتنا سمجھ میں آیا کہ اس لا یدرک منزل کو یعقوب الدین وارث النبیین سید الاولین والآخرین ورایت المحتدین قائد الغر المحجلین قاتل الكفار والمشرکین قاتل الناکسین والمارقین والقاسدین مصداق کل شیء احصیناہ فی امام مبین الامام النجم الثاقب
इमाम المشارق والمغارب مظهر العجائب ومظهر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب اسد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب آیت اللہ العظمی و آیت اللہ الکبریٰ المعروف بید اللہ الموسوم باسم اللہ الممسوس فی ذات اللہ وجہ اللہ الآمنہ بہمنہ اذن اللہ الواقیہ حجت اللہ البالغہ عین اللہ الناظرہ علی ابن ابی طالب بندہ پرور نے دیکھا کہ کیسے ایک ناطق زبان القابات کے ذریعے اس لا یدرک منزل کو پہچاننے کی کوشش کرتی ہے. یہ وہ منزل ہے جسے درک نہیں کیا جا سکتا اور یہ میرے تخیلات کے ذیل میں نہیں ہے. علم کا فریرہ یہاں ہے, فریرے کی قسم کھا کے کہتا ہوں علی کا جملہ میں نے پڑھا ہے کہ علی کہتے ہیں ظاہری امامت و وصایت وہ باطنی غیب لا یدرک. میرا ظاہر امامت اور وصایت ہے اور میرا باطن وہ غیب ہے جسے کوئی درک نہیں کر سکتا. تو وہ لا یدرک منزل ہے, وہ لا یدرک منزل ہے, وہ باب مدینۃ العلم ہے, باب مدینۃ العلم ہے. رسول کی حدیث سے کون واقف نہیں ہے کہ جہاں پہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها ومن اراد العلم فلیت الباب. ترجمہ سنیے اور محظوظ ہوئیے کہ سرور کائنات کہتے ہیں میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. جو علم کے پاس آنا چاہے علی تک آ جائے. نہیں اور نہیں فرمایا. بندہ فرمایا ایک صلوات پیش کرے محمد و آل محمد. بات ذرا اونچی سی ہے تو دل چاہ رہا ہے ایک اور اونچی صلوات ہو جائے محمد و آل محمد. میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. جو علم تک آنا چاہے علی تک آ جائے. علی کے ذریعے مجھ تک نہ آئے, علی تک آ جائے. فلیت الباب کہا ہے, یعنی کہ اس دروازے پہ آ جاؤ علم مل جائے گا. فلیت الباب. دیکھیے علی رسول تک جانا ہے تو علی پہ آنا پڑے گا, منزل علی تک آنا پڑے گا. لیکن علی تک آنے کے لیے, امام تک آنے کے لیے بھی کسی باپ کی ضرورت ہے. دیکھیے اللہ تک جانے کے لیے آپ کو رسول کی ضرورت ہے, رسول تک آنے کے لیے علی کی ضرورت ہے. علی امام ہیں, یوں تو 12 امام ہیں لیکن دراصل حقیقت یہ ایک ہی ہے. تو منزل امامت تک آنے کے لیے بھی کسی باب کی ضرورت ہے. بہت لوگوں کے ذہن میں بات آ گئی ہے, اس لیے میں بات کو لمبا نہیں کروں گا, تمہید یہاں چھوڑ کے اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہوں. لیکن بصائر الدرجات کی ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو اس حدیث کو ہم پیش کریں. ایسے تو نہیں پیش کی جائے گی. یہ حدیث بصائر الدرجات میں علامہ صفار نے نقل کی ہے. شیخ محمد ابن یعقوب الکلینی نے الکافی میں بھی اسے نقل کیا ہے. 2 پہ لعنت بھیجنے والوں کو دو حوالے تو کافی ہو جاتا ہے نا, بھیجتے ہیں نا یاجوج ماجوج جی بے شمار. نہیں اعزان گرامی دیکھیے یاجوج ماجوج کی بات ہو رہی ہے لیکن اس کا بھی ظاہر ہے, اس کا بھی باطن ہے. صلوات پیش کریں محمد و آل محمد. حدیث یوں ہے کہ کاشف الحقائق قرآن ناطق امام جعفر الصادق علیہ السلام وَجَعَلَ لِكُلِّ عِلْمٍ بَابًا نَاطِقًا, اور ہر علم کے لیے ایک بولتا ہوا دروازہ ہے. ہر علم کے لیے ایک بولتا ہوا, خاموش نہیں, بولتا ہوا دروازہ ہے. ہر علم کے لیے بولتا ہوا دروازہ ہے.
انا مدینۃ العلم وعلی بابها ومن اراد العلم فلیت الباب، یعنی کہ اگر رسول کو آپ علم کہیں گے بولتا ہوا دروازہ علی ہے. اگر آپ اب ایسے کسی کی ضرورت ہے کہ اگر آپ علی کو علم کہہ رہے ہیں تو علی تک آنے کے لیے بھی ایک بولتے ہوئے دروازے کی ضرورت ہے. خدا را کوئی سلمان کو یہ دروازہ نہ کہہ دے. سلمان بھی باب اللہ فی الارض ہیں، مگر ان معنی میں نہیں ہیں جیسے علی رسول کے دروازے ہیں. تو علی جیسے رسول کے دروازے ہیں ویسا امام کا کوئی دروازہ ہونا چاہیے. نہ پتا چلتا اگر باب حسین کا تعارف نہ ہوتا. امام حسین کی عدد اگر آپ جوڑیں گے تو 128 بنتے. کتنے؟ 128، 128. باب حسین، باب کے 5 حروف بنتے ہیں، 5، بے کے 2 الف کا 1، 5. باب حسین 128 اور 5 کو اگر جوڑا جائے تو کتنے بنتے ہیں؟ 133. کس کے لقب، کس کے نام کے عدد 133 ہے؟ عباس. لہذا جب بھی امام تک جانا ہے عباس تک آنا پڑے گا. عباس باب حسین ہے، عباس باب المراد ہے. دیکھیں ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اس سے آپ کی منزلیں آسان ہو جائیں گی. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ کے قبر مطہر کی زیارت کے لیے روزانہ، کب روزانہ، یاد رہے گی بات، روزانہ 70,000 ملائکہ نازل ہوتے ہیں. کامل زیارت کی حدیث ہے، مفاتی میں بھی مل جائے گی. روزانہ 70,000 ملائکہ حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اور ایک فرشتہ جو ایک بار آ جائے قیامت تک واپس نہیں آ سکتا. اب مجھے یہ بتائیے شہر میں جانے کے لیے، شہر میں جانے کے لیے داخلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ باب سے ہی تو ہوتا ہے. باب حسین عباس ہے. اب روزانہ 70,000 ملائکہ پہلے عباس کا اذن لیتے ہیں. اللہ حافظ زدی کا شعر ہے، سماعت فرمائیے. حرام ہو ہم پر جو کرم تازہ ہے، کس کو لطف و عطا کا اندازہ ہے. شبیر اگر ہیں شہر الطاف و کرم، عباس علی شہر کا دروازہ ہے. باب حسین ہے عباس. اب جس کو امام تک آنا ہے عباس کے پاس آنا پڑے گا. چاہے وہ پہلے امام کے پاس آنا چاہے یا دوسرے یا 12ویں کے پاس آنا، عباس ہی کے پاس سے ہے. جب تک عباس اذن نہ دے دے امامت تک انسان نہیں پہنچ سکتا. امامت تک نہیں پہنچا رسالت تک نہیں پہنچا، رسالت تک نہیں پہنچا وحدانیت تک کہاں سے پہنچے گا؟ تو جو عباس کی منزلت کا انکار کرے دیکھ لیجئے وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے. یہ حدیث میں نے جان مجھ کے مکمل نہیں کی تھی. حدیث کا آخری جملہ یہ ہے کہ لِكُلِّ عِلْمٍ بَابًا نَاطِقًا عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ. یہ شرح میں کیا کروں، بس عربی کا ترجمہ کر دیتا ہوں. ہر علم کے لیے ایک بولتا ہوا دروازہ ہے. جس نے اس دروازے کو پہچانا اس نے اسے پہچانا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مولا عباس کو اگر نہ پہچانا تو اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ ایک حدیث ہم نے بیان کی تھی اسی گھر میں اسی منبر سے پچھلے سال. اس کی شرح بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد بصدقہ پاپوش حضرت حجت ہم نے کی تھی. حدیث یوں ہے، ہر کوئی مانتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ترجمہ یہ ہے جو لوگ کرتے ہیں
جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. آئے ہائے ہائے, اپنے نفس کو پہچان کے خدا کو پہچان سکتے ہیں. نفس اللہ القائمہ, جسے دعا میں مانگے. نفس اللہ القائمہ, نفس جلی, نفس نبی, نفس اللہ الکامل ہے علی ابن ابی طالب. اور عباس کا فخرانہ جملہ ہے, انا طالبۃ الحیدر کرار, میں وہ ہوں جسے حیدر کرار نے طلب کیا ہے کہ میں اس کی طلب ہوں جو حیدر کرار ہے, میں اس کی تلوار ہوں جو حیدر کرار ہے. اب عزیزان گرامی مجھے یہ بتائیے, مفاتیح الجنان میں جا کے دیکھیے کہ علی کی زیارت میں اگر یہ جملہ نہ ملے تو میں آپ کا مجھ نہیں. السلام علیکہ یا سیف ذو الجلال, علی اللہ کی تلوار ہے, علی اللہ کی تلوار ہے. عباس کہتے ہیں میں علی کی تلوار ہوں. عباس مقصود مشیت ہیں. عباس کا کسی کے ساتھ, کسی انسان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. ایک سلوات تو پیش کریں محمد عزیزان گرامی. مولا عباس کے اوپر گفتگو ہے تو دل چاہ رہا ہے ایک حدیث قدسی بھی پڑھ دوں. بسم اللہ. حدیث قدسی کو جواہر السنیہ میں, توجہ توجہ توجہ, جواہر السنیہ میں شیخ حرہ عاملی نے اس حدیث کو لکھا ہے. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اور قرآن کی آیت میں فرق بس منصب کا ہے. جملوں پہ غور کیجئے گا, حدیث قدسی میں اور قرآن کی آیت میں بس منصب کا فرق ہے. منصب نہ ہونے کی وجہ سے قابل احترام نہیں ہے, ایسا گمان بھی نہ کوئی کرے. وہ بھی اللہ کا کلام ہے, یہ بھی اللہ کا کلام ہے. اور منصب کی بنیاد پہ ہم نے کب کسی کی عزت کی ہے؟ منصب تو کیسے کیسوں کو مل گیا. اللہ کا کلام ہے, قرآن بھی اللہ کا کلام, حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام. منصب میں بس ایک فرق ہے, وہ قرآن ہے, یہ بھی اللہ کا کلام ہے. اب ایک اور بات کر دوں سمجھنے کے لیے, دیکھیں بلا تشبیہ سمجھنے کے لیے, یہ میرے شاید ذہن کا تخیلات ہیں, لیکن میں معافی چاہتا ہوں میرے پروردگار سے اگر میں تخیلات کے ذریعے کام کر رہا ہوں. لیکن حدیث قدسی اور قرآن کی آیت میں فرق سمجھانے کے لیے بس اتنا کہہ دوں, 14 قرآن کی آیتیں ہیں. زینب, عباس, علی اکبر حدیث قدسی ہیں. حدیث قدسی وہ بھی اللہ کے کلام ہے, یہ بھی اللہ کا کلام ہے. حدیث قدسی یوں ہے, اللہ کہہ رہا ہے عبدی آتینی اجعلک مثلی, اے میرے عبد میری اطاعت کر, اے میرے عبد میری اطاعت کر, میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا. لا مثلک شیء, اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے, اللہ کی ذات کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. ذات خدا تک پہنچنا محال ہے, ناممکن ہے. پہنچا جائے تو بس اللہ کے اسم تک پہنچا جائے, ذات خدا تک پہنچنا امپاسبل ہے. اور خدا کہہ رہا ہے اے میرے بندے میری اطاعت کر, حتیٰ کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں. یعنی کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے, اے میرے بندے میری اطاعت کر, میں تجھے میری صفات کا مظہر بنا دوں گا, میں تجھے میری صفات کا مظہر بنا دوں گا. یوں تو 14 اللہ کے تمام صفات کے مظہر ہیں, ہے نہیں ہے. الامام ملکوتی ذات و الہی صفات, مولا علی کا فرمان ہے کہ امام کی ذات ملکوتی ہوتی ہے اور صفات الہی ہوتی ہیں. تو امام کی ذات جو ہے ملکوتی, امام کی صفات الہی, اور اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے تو میری اطاعت کر, میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا, یعنی کہ اپنے صفات کا مظہر بنا دوں گا. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اولین سے لے کے آخرین تک ہر کوئی عبد خدا ہے, لیکن کسی عبد میں یہ دم نہیں ہو کہے کہ میں نے خدا کی اطاعت کی ہے. قرآن میں آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اور یہ دیکھیے یہ 2 آیتیں میں آپ کو عرض کر دوں, ایک آیت ولایت ہے, ایک آیت اطاعت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم,
انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اب یہ دونوں آیتیں اگر آپ ملا کے دیکھیں گے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت 100% کر، رسول کی 50% کر، اولی الامر کی 25% کر. یعنی کہ جیسی جیسی اطاعت اللہ کی ہے ویسی ویسی اطاعت رسول کی ہے، جیسی جیسی اطاعت رسول کی ویسی ویسی اطاعت اولی الامر کی. جیسی 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 اطاعت اللہ کی ویسی ویسی اطاعت رسول کی، ویسی ہی اطاعت اولی الامر کی. جیسی ولایت اللہ کی ویسی ولایت رسول کی، ویسی ہی ولایت 14 کی. ان کی جو نماز قائم کرتے ہیں، ہم کیا نماز قائم کریں گے؟ ہماری نمازیں قبول ہیں بھی کہ نہیں پتہ نہیں، لیکن نماز کے بعد 2 ہاتھ ماتم کر کے حسین پہ سلام کر لیتے ہیں. کیوں؟ کہ شاید اس کی قبولیت کی وجہ سے یہ بھی قبول ہو جائے. یہ حفظ مراتب ہے سرکار. برِ صغیر میں یہی تو کیا جاتا ہے. جیسی نماز مکمل ہوتی ہے، حسین حسین حسین، علی علی، عباس عباس، حسین حسین، نام حسین نام عباس لے لیا، علی کا نام لے لیا، سلام کر دیا حسین پر. یہ تو قبول ہوگا ہی ہوگا، شاید اس کی وجہ سے نماز بھی قبول ہو جائے. ہم نے کیسی اطاعت کی؟ کوئی بندہ اطاعت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، مگر کوئی ہے کہ جس کی اطاعت کے لیے مہر امامت ملی ہوئی ہے. کوئی ہے جس کی اطاعت کے لیے مہر امامت ملی ہوئی ہے. کہا سرکار کہاں ملی؟ کہا جائیے کربلا معلیٰ جائیے، باب الحوائج کی زری پہ جائیے، زیارت پڑھیے. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح مطیع للہ ورسولہ. سلام آپ پہ اے عبد صالح. اللہ کہہ رہا اے میرے بندے عبد صالح، اے میرے بندے میری اطاعت کر، اپنے جیسا بنا لوں گا. اطاعت کی مہر ملی ہے امام سے. چھٹے امام کی تعلیم کرتا زیادت ہے. امام کہتے ہیں، ہم کیا، امام خود اپنے جد کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا عبد الصالح مطیع للہ ورسول. اللہ کی بھی اطاعت کی، رسول کی بھی کی، اور اللہ کی رسول کی یعنی اولی الامر کی بھی کی ہے. صلوات پیش کریں محمد و آل محمد. میں نے کیا کہا تھا؟ حدیث یہ ہے کہ اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا. یعنی کہ میں تجھے اپنی صفات کا مظہر بنا دوں گا. آمادہ ہیں؟ 2-3 چیزیں عرض کر دوں گا. وہ بھی بنا ہاتھوں کے تقسیم کرتا ہے، عباس بھی بنا ہاتھوں کے تقسیم کرتا ہے. وہ قاضی الحاجات ہے، اس نے اسے باب الحوائج بنایا ہے. وہ بھی بنا ہاتھوں کے کرتا ہے، یہ بھی بنا ہاتھوں کے کرتے ہیں. وہ قاضی الحاجات ہے، یہ باب الحوائج ہے. آج جمعہ ہے، آج جمعہ ہے، کل شب جمعہ تھی. شب جمعہ کو کیا پڑھنے کی تاکید ہے؟ ماشاءاللہ. یہ کسی تو سلامتی کے لیے باواز ہے بلند صلوات. اس بات کو یاد رکھیے، کل شب جمعہ تھا، دعائے کمیل پڑھنے کی تاکید تھی. دعائے کمیل کے فقرے تک مجھے آپ کو پہنچانا ہے مجلس تمام. کمیت اسدی، کمیت اسدی شاعر ہیں، 5ویں امام کے زمانے کے. فرزدق 4تھے امام کا زمانے کا شاعر ہے، 5ویں امام کا زمانہ بھی دیکھا ہے. فرزدق وہ ہے جسے امام نے تحائف بھی عطا کیے اور یہ تک کہا کہ تیری زبان سے روح القدس کہتا ہے. فرزدق جیسے شاعر نے کہا کہ شاعری کمیت سے پہلے کسی نے نہیں کی، کمیت کے بعد کسی نے نہیں کی. یعنی کہ فرزدق جیسے شاعر نے کمیت کی تصدیق کی ہے، کمیت بڑا شاعر ہے. اور کمیت کا ایک شعر آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا ہے جو کمیت نے امام پنجم، امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھا
حجت کے بارے میں آپ کو کہہ دوں, حجت صرف 14 ہوتے ہیں, بے شک 15ویں حجت اب تک آئی نہیں ہے اور آئے گی بھی نہیں. حجت صرف اور صرف 14 ہیں, اور حجت کا ہر قول ہم پہ حجت ہے. مجلسوں میں بیٹھے ہیں سرکار, بچپن سے سنا ہے رسول وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے. رسول کا ہر قول حجت. رسول یعنی کہ 14 کے 14 وہی ہیں, ایک ہی حقیقت ہے, اظہار الگ الگ طریقے سے ہوئی ہے. رسول کا ہر قول حجت, رسول کا ہر فعل حجت, رسول کا ہر تکرار یا تقریر حجت. قول معصوم بھی حجت ہے, فعل معصوم بھی حجت ہے, تکرار معصوم بھی حجت ہے. اگر معصومین کے سامنے کسی نے کچھ کہا یا کیا اور انہوں نے اس پہ ٹوکا نہیں ہے, یعنی کہ وہ صحیح عمل ہے. یہی لوگ سن رہے ہیں کیا؟ آپ بھی پڑھیے, سلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. قول معصوم بھی حجت ہے, فعل معصوم بھی حجت ہے, تکرار معصوم بھی حجت ہے. اگر معصوم کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور معصوم اس سے نہ روکے, یعنی کہ وہ حجت ہے, وہ بالکل صحیح ہے چیز, یعنی معصوم نے اس سے ٹوکا نہیں ہے. اب میں کیا کروں, بس میں ایک ہی بات کر دوں گا, حوالہ نہ دکھا سکوں میں آپ کا مجرم, چور کی سزا میری سزا. عابس بن شاکری, عابس بن شبیب شاکری نام سنا ہے کسی نے؟ 72 شہداء میں ایک شہید ہیں, عابس بن شبیب شاکری. عابس میدان جنگ میں جا رہے ہیں, یہاں حسین موجود ہیں, اصحاب موجود ہیں, انصار موجود ہیں. جیسے ہی عابس کو آتے ہوئے دیکھا, عمر سعد نے کہا پتھروں کی برسات اس پہ کر دو. فضائل پہ ہوں, پتھروں کی برسات کرو. جیسے ہی پتھروں کو آتے ہوئے عابس نے دیکھا, اپنے سر سے خود اتار کے عابس نے پھینکی, اپنی زرہ کو چیر کے پھاڑا اور پھینک دیا, اور تلوار نکالی اور اپنے سر پہ ضرب ماری. امام حسین نے نہیں روکا, اپنے سر پہ ضرب ماری. کس نے؟ عابس نے. سامنے والے کو ضرب نہیں ماری, اپنے سر پہ ضرب ماری ہے, اپنے سر پہ ضرب ماری ہے. دشمن نے پکار کے کہا اجننتا یا عابس, عابس کیا دیوانہ ہو گیا ہے؟ جانتے ہیں جواب کیا ملا؟ عابس نے کہا حب الحسین اجننی, حسین کے عشق میں مجنون ہو گیا ہوں. اب حماد علی پہ اس سے بڑی دلیل اور کیا دے دوں آپ کو؟ عابس نے حسین کی موجودگی میں, عباس کی موجودگی میں, علی اپنے حسین کی موجودگی میں تلوار نکالی, سر پہ مارا. قول معصوم بھی حجت ہے, فعل معصوم بھی حجت ہے, تکرار معصوم بھی حجت ہے. کمیت نے شعر پڑھا, وَأَبُو الْفَضْلِ إِن ذِكْرُهُمَ الْحُلُو شِفَاءَ النُّصُوص مِنْ أَسْقَامِ, کہ ابو الفضل کا نام, ابو الفضل کا ذکر شیریں ہے, میٹھا ہے. اس سے زیادہ مٹھاس کیا ہوگی؟ مولا عباس کے ذکر سے زیادہ مٹھاس کس چیز میں ہے؟ کہ ابو الفضل کا ذکر مٹھاس ہے, اور ابو الفضل کا ذکر شفا ہے. میں نے کہا روکا تھا بھائی, کل کیا پڑھنے کی تاخیر تھی؟ دعائے کمیل. دعائے کمیل کے فکرے ہیں, نہ ملے میری گردن کاٹیے. یا من اسمہ الدوا و ذکرہ شفا. اللہ نے اپنے مظہر صفات عباس کو بنایا ہے, وہ بنا ہاتھ کے وہ بھی دیتا ہے, بنا ہاتھ کے عباس بھی عطا کرتے ہیں, وہ قاضی الحاجات ہے. اللہ نے سے باب الحوائج بنایا, اس کا ذکر بھی شفا ہے, اس کا ذکر بھی شفا ہے. پانچویں امام نے نہیں روکا, یعنی کہ بتلا دیا عباس کے پاس منصب نہیں ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ کمتر ہے. نہیں نہیں, منصب نہ ہونے کے باوجود 14 میں عباس نے اپنی شناخت کا علم ڈالا ہے. اور محمد وآل محمد صلوات. اللہ
आज़ान गिरामी, आगाए अहमद नजफी का जुमला है। देखिए यूं तो ये मसाइब का जुमला है, लेकिन इसे फजाइल के तौर पे सुनिए। मौला अब्बास का जब दाया बाजू खलम हुआ था तो मौला अब्बास ने एक जुमला कहा था, मौला अब्बास ने शेर पढ़ा था। मौला अब्बास ने कहा, खुदा की कसम अगर तुम मेरा बायां बाजू भी काट दो, क़यामत के दिन तक मैं अल्लाह की और हुसैन की नुसरत करूंगा। है ना ये फिक्रा, है ना? अपने अशकों को कुछ वक्त के लिए रोक लीजिए, अभी अशकों का वसूल करना बाकी है। अब्बास का चहलुम है, बहन आई है, लेकिन बस इस मंजिल को सुन लीजिए और रहमतें तमाम है। आगाए अहमद नजफी कहते हैं, अब्बास के तो शाने कलम हो गए, फिर अब्बास क़यामत तक नुसरत कैसे कर रहे हैं? यकीन जानिए, इस फिक्रे पे अगर मातमदार न बोला तो पता नहीं कौन बोलेगा। रविश इदराक को उस मंजिल पे ले जाइए कि जन्नतुल फिरदौस आज नजर आ जाए, वरना मैंने कुछ नहीं पढ़ा, आपने कुछ नहीं सुना। परवरदिगार मुझे ताकत दे मैं जुमले को अदा करूं जो आलिम बुजुर्गवार ने बयान किया है। अब्बास का तो हाथ कट चुका, अब्बास के हाथ कट चुके, अब अब्बास ने नुसरत दीन कैसे किया है? जुमला समझ फरमाइए, मर्जी आपकी सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है नहीं सुनिए, लेकिन जुमला ये है। आगा कहते हैं अब्बास के शाने कलम हो गए, लेकिन अब नुसरत कैसे कर रहे हैं? कहते हैं मातमदार जो हुसैन के लिए मातम करता है, उनके हाथों में अब्बास की तजल्ली है, इसीलिए मातम करते जाओ। अब्बास नुसरत हुसैन क़यामत तक करते रहेंगे। मातमी के हाथ में अब्बास की तजल्ली है। करबला शहूद किताब का नाम है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप जाके देख लीजिए। उस किताब में आपको ये वाक़या मिल जाएगा कि आका अहमद नजफी क्या कहते हैं। कहते हैं मातमदार के हाथों में अब्बास की तजल्ली है। इस वास्ते मातमदार के मातम को बड़ी अजीम इबादत कहा गया है। मातमी की मंजिलत को समझिए। मातमी कोई आम इंसान नहीं होता जो मातम करे हुसैन के नाम पे, वो दरअसल हकीकत खुदा की नुसरत कर रहा है, क्योंकि हुसैन की नुसरत खुदा की नुसरत है। एक आखिरी वाक़या है गिरामी, हिंदुस्तान का वाक़या है। आप सब जानते हैं हिंदुस्तान में जो काफिर होते हैं, जो हिंदू हैं, इनके पास मरने के बाद जलाया जाता है लाश को जलाया जाता है। एक लाश एक लड़की की आई थी, शमशान कहते हैं उस जगह को जहाँ पे लाशों को जलाया जाता है। लाश जलाने के लिए रखी गई, पूरी लाश जल गई, लेकिन उसका हाथ और उसका ये हिस्सा नहीं जला। उन्होंने कहा शायद ये बहुत बड़ी गुनहगार है, इसलिए इसका हाथ नहीं जल रहा और इसका जो है सीना नहीं जल रहा। अब उसके खानदान वालों को बुलाया गया, तलब किया गया, कहा कि भाई शायद तुम्हारी बेटी जो है बहुत बड़ी गुनहगार है, पापी है, इसीलिए इसका जिस्म नहीं जल रहा, आग इसे कबूल नहीं कर रही। उसकी बहन ने बस ये सुनना था, कहती है जैसी गुनहगार ये है वैसी गुनहगार मैं भी हूं, या हुसैन या हुसैन। लोगों ने कहा ये क्या बात है? कहा कि हम शियों के जुलूस में से जा रहे थे और शिया अपने सीने को पीट रहे थे हुसैन का नाम लेकर, हमने भी बस बेख्तियार अपने हाथ को उठाया, अपनी छाती पे दो लफ्जों के लिए मार दिया, कहा या हुसैन या हुसैन। ये तजल्ली अब्बास का कमाल है कि जिसकी वजह से वो आग ने उसे कबूल नहीं किया। मातमदारों अपनी अजमत को अब तो समझो कि कितनी अजमत है मातमदारों की। अब्बास की तजल्ली है मातमदारों के हाथों में। आग कबूल नहीं करती मातमदार को, चाहे काफिर हो। हाय अब्बास, उसके चेहरों के लिए आप आए हैं कि जिसके हाथ काटे गए। मेरे मातमी भाइयों, जब मातम करना तो इतना याद रखना, उसके मातम के लिए तुम हाथ उठाओगे जिसके हाथ काट दिए गए थे। लीजिए मजलिस तमाम है, दो जुमले रब्ते मसाइब हैं। अब्बास का चहलुम है, कौन है अब्बास जानते हैं? देखिए मैंने किताब में अपनी आंखों से पढ़ा है, अब्बास के सिर्फ हाथ नहीं काटे गए, अब्बास के हाथ भी काटे गए, पाँव भी काटे गए। जान दिले हैदर करार अलमदार, ऐ खुद दस्ते शहे अबरार
अलमदार तुम मर गए, अब मेरा अलम कौन उठाए, अब किसको करूं फौज का सरदार अलमदार। फिर एक बार दिखला तो चांद सी सूरत, मरता है तेरा तालिबे दीदार अलमदार। जब तक दुनिया में मेरी सफे मातम रहेगी, रोएंगे तुझे मेरे अज़ादार अलमदार। अजीजों, अब्बास का चहलुम है, एक बार अब्बास आके हुसैन की खिदमत में खड़े हुए, कहा आका अब बर्दाश्त नहीं होता, इज़्न दे दीजिए। हसरत भरी निगाहों से हुसैन ने देखा, परवरदिगार अलम के वास्ते से तुझे कहता हूँ, मुझे ताकत दे कि मैं पढ़ूं और ये सुने। ज़ैनब की तमन्ना है मेरे भाई का चहलुम हो। दमीर ने क्या खूब कहा, मैं जानती थी शहर बसा होगा भाई का, होगा हुजूम खबर बेतारी खुदाई का, चहलुम करूंगी धूम से मैं करबला। इतबार अब्बास ने कहा आका इजाजत दे दीजिए। हुसैन ने हसरत भरी निगाहों से देखा, क्या भैया तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। एक बार सर को झुकाया, दाएं देखा बाएं देखा, दबी हुई आवाज में कहा आका वो लश्करी गा रहा। सारे मसाइब मैंने छोड़ दिए। लीजिए अब्बास फरात किनारे पहुंचे, मशकीने को तर किया, पानी भरा। अब्बास ने पानी को देखना शुरू किया, या नफ्सी बादल हुसैन होनी, ऐ नफ्स तेरे जीने का क्या फायदा जब हुसैन न हो। इसीलिए थी निगाहें दरिया से लड़ी हुई, इसलिए थी निगाहें दरिया से लड़ी हुई, पानी में सामने सकीना दिखाई हुई। एक बार मशकीला भरा, जाकिर के साथ में आके खुद अब्बास ने मुसीबत को बयान किया है। अब्बास कहते हैं मैंने मशकीला भरा, घोड़े को खैमों का रुख किया, एक बार घोड़ा बढ़ रहा है, एक शकी पीछे से आया, दाया बाजू खत्म हुआ, दाया बाजू खत्म हो रहा था, मैंने मशकीलों को बाएं बाजू में लिया, बाएं बाजू में आना था, एक शकी दौड़ता हुआ आया, बाया बाजू खत्म हो गया। जो देख सकता है मुझे देख ले। जाते अब्बास ने क्या किया, मशकीले को दांतों में पकड़ लिया, घोड़ा खैमों की तरफ जा रहा है। वो फौज जो भाग चुकी थी सिमटने लगी, तीरंदाजी हुई, इस सिम से तीर आए, अब्बास ने बाजू किया, इस सिम से बाजू इस तरफ, हुरमला उनका 3 भाल का तीर आया, मशके सकीना छिनी, दिल को चीरता हुआ निकला, पानी बह गया, अब्बास के घोड़े को मोड़ लिया, अब खैमे वापस नहीं जाना। एक बार अब हुसैन अब्बास से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। अजीजों, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, मैंने बड़े उलमा को सुना, उलमा भी तय नहीं कर पाए हुसैन को सदमा किस बात का ज्यादा था, ठोकरें खाते हुए जब जवान की लाश पे गए थे उसका, या जब कबर को थामे हुए पुकार रहे थे अलान इन कसरत जहरी वो कल्लत ही लती वो शम्मत पे अदुई। अरे मेरे भैया तेरे जाने से मेरी कबर तोड़ गई, राहे चाहो तदवीर मसनूद हो गई, भैया दुश्मन ताने देता है। एक बार हुसैन अब्बास के पास आए, अब्बास का सर उठाया, अपने दानों पे रखा, मन का जरी का ढल गया, भाई के सामने, भाई का दम निकल गया, भाई के सामने। अजीजों, बस
زینب آئی ہے، عباس کا چہلم ہے. یہ وہ ذکر ہے جس سے میرے زمانے کا امام خوش ہوتا ہے. اپنے پہلو میں دیکھ لیجئے، شاید ننھی سکینہ بھی پتہ لے آئی ہو. جیسے ہی حسین نے لاشے کو چھوڑا، علم لے کے حسین خیموں کی طرف آئے، ایک بار شمر نے آواز بلند کی، یہ علی کا بیٹا ہے، جس کو علی سے بدلہ لینا ہے آ جائے. ہاتھ تو کٹ چکے، پیر تو کٹ چکے، اب کیا باقی تھا؟ جانتے ہیں ایک مصیبت سن لیجئے عباس کی آنکھوں میں تیر لگا تھا. عباس نے چاہا تیر نکالے، ایک بار عباس جھکے، اماں سر سے گرایا، ایک شقیق اڑ کے لے کے آیا، سر پہ مارا، سر شکاتا. تصور شرط ہے، ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پہ آیا ہے، ہاتھوں کے بل آیا ہے. حسین سجدے کی صورت میں آئے، مگر عباس ہاتھ تو کٹ چکے. کیسے السلام علیکم یا خط طریب، سلام اس پہ جس کے رخسار خاک میں مل گئے، منہ کے بل عباس. میں نے ابھی جملہ پڑھا تھا، کیا آنکھوں میں تیر پیوست تھا؟ بس تصور کیجئے تیر کا کیا ہوا؟ آنکھوں سے پیوست ہو کے سب سے نکل گیا. شمر نے آواز بلند کی، جس کو علی سے نفرت ہے، عداوت ہے، یہ علی کا بیٹا ہے. ایک ایک شقی آیا، اپنی حسرتوں کو اتارتا گیا. زینب چہلم کے لیے کربلا آئی ہے، ایک بار حوض کو چھوڑا، ناخے سے اپنے آپ کو گرایا، جیسے ایک بچہ ماں کی طرف رینگ کے جاتا ہے. قبر حسین تک آئی ہے. ایک بار کہا میرے لال سید سجاد، بھیا عباس کی طرف لے چلو. ایک بار اب جو زینب عباس کے قبر پہ آئی ہیں، کہا یہ کس بچے کی قبر ہے؟ کہتے پھوپھی اماں، یہ تو چچا کی قبر، میرا بھائی گھوڑے پہ بیٹھتا تھا، پاؤں زمین پہ خط دیتے تھے. آپ پھوپھی اماں کیا کہو، دشمن نے اتنے ٹکڑے کر. ایک بار زینب نے عباس کے قبر پہ اپنے